بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12 انت کی تختی ہے۔ انت کی تختی میں نے ذکر کیا تھا، بڑی تختی ہے اور اس میں بہت سارے قواعد ذکر ہیں۔ پچھلی تختیوں کی مشقیں بھی ہیں اور کافی سارے قاعدے بھی ہیں اس میں۔ نون ساکن تنوین کے قاعدے ہم نے ذکر کیے، میم ساکن کے قاعدے ذکر ہوئے، را کے قاعدے ذکر ہوئے۔ اسی طریقے سے سکتے کا اس میں آیا ہے تو سکتے پر ہم نے مستقل آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب آگے ہیں ایک اور اہم مسئلہ اس کے اندر ہے، وہ ہے وقف۔ وقف کی قسمیں ہیں، وقف کا بیان ہے، تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں اترا ہے اور ہر زبان کا اپنا انداز گفتگو ہے، بولنے کا طریقہ انداز ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں کس طریقے سے رکنا ہے، گفتگو کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، تو ہر زبان کے اندر یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے عربی زبان بھی چونکہ بڑی وسیع زبان ہے دنیا کی، دو چیزیں ہیں، ایک ہے وصل اور ایک ہے وقف۔ وصل کے معنی ہے ملانا، واو صاد لام، وصل کے معنی ہے ملانا، اور وقف کا معنی ہے ٹھہرنا، رکنا۔ تو اصل تو وصل ہے قرآن کریم کے اندر کہ انسان شروع کرے اور پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، لیکن اتنا سانس بھی کسی کا نہیں ہوتا، نہ اتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے کہاں رکے، کہاں کیسے رکے، اس کے لیے سب سے پہلے جو قرآن کریم کے ماہرین ہیں، قراء حضرات تھے۔ ایک تو ہمارے ہاں قراء حضرات ہوتے ہیں نا، قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے ہیں، ایک وہ قراء حضرات جو تجوید کے ماہرین تھے، جنہوں نے اصول وضع کیے قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے، قرآن کریم کے پڑھنے کے حوالے سے، جو انہوں نے اصول بنائے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اقسام وقف وضع کیے، یعنی وقف کی قسمیں انہوں نے بنائی کہ یہاں وقف کی کون سی قسم بنتی ہے، یہاں وقف کی کون سی قسم بنے گی، پھر اس میں پورے اصول اس کے لیے ذکر کیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اصل قرآن کریم میں وصل ہے، وقف نہیں ہے، لیکن چونکہ وقف ضرورت ہے، مجبوری بھی ہے، ضرورت بھی ہے، تو اس لیے وقف کے لیے سب سے پہلے اقسام وقف وضع کیے، اور پھر مزید آسانی کے لیے بزرگوں نے رموز اوقاف، وقف کے اشارات وضع کیے۔ وقف کے اشارات جس کو کہتے ہیں علامات وقف، وقف کے اشارات یہ بنائے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کام کیا ہے علامہ ابو عبداللہ محمد ابن تیفور سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو امام ابو جعفر ابن تیفور سجاوندی بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے رموز اوقاف وضع کیے، وقف کے اشارات اور علامات، کہ اب ظاہر بات ہے ہر قسموں کو سمجھنا کہ یہ کون سی قسم بنتی ہے کون سی نہیں بنتی ہے تو ذرا مشکل ہے، تو علامتیں وضع کی کہ دیکھو یہ علامتیں یہاں پر یہ کرنا، یہ بھی انہوں نے بنائے۔ سب سے پہلے 5 علامتیں وضع کی، میم طا جیم زا صاد۔ جب تلاوت کر رہے ہوتے چھوٹے چھوٹے، کہیں طا لکھا ہے، کہیں میم ہے، کہیں صاد ہے، تو یہ بھی رموز اوقاف ہے۔ اس پر بھی یہ ہماری کتاب ہے عوامی نصاب تجوید، اس کو اگر دیکھیں تو اس میں اس ساری چیزوں کی ہم نے نشاندہی بھی کی ہے، وضاحت بھی کی ہے، سب لکھا ہے اس کے بارے میں۔ اب دیکھیں، میں بنیادی طور پر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، اور وقف کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے محل وقف اور ایک ہے کیفیت وقف۔ محل وقف کے معنی کہاں رکے، کہاں رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، اس کو محل وقف کہتے ہیں، وقف کی جگہ۔ اور ایک ہے کیفیت وقف۔ کیفیت وقف کا مطلب ہے کیسے رکے، یہاں مجھے رکنا ہے لیکن رکنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے عام طور پر قرآن کریم میں جو وہ ہم وقف کرتے ہیں، عام طور پر 2 قسمیں اور بھی بنتی ہے، لیکن چونکہ وہ ذرا مشکل ہے اور عوام کا اس سے واسطہ کم پڑتے، تو میں ان قسموں کو ذکر کر رہا ہوں۔ عام طور پر رائج ہے اور یہی 3 قسمیں بنتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے وقف بالسکون۔ وقف بالسکون کا مطلب یہ ہے کہ کسی حرف کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں، کسی لفظ کے آخر میں کسی حرف پر رک رہے ہیں، تو پہلے سے ساکن ہو، اعبدوا ربکم، اب میم پہلے سے ساکن ہے تو ہمیں ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم جا کر کے وہاں رک جائے۔ اور وقف کس کو کہتے ہیں؟ سانس بھی ٹوٹ جائے اور آواز بھی رک جائے، سانس اور آواز دونوں رک جائے، اس کو وقف کہتے ہیں۔
تو ایک تو یہ کہ حرف پہلے سے ساکن ہو، بس وہاں جا کے سانس توڑ دے اور آواز روک دے، وقف ہو گیا۔ ایک ہے وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ جا کر کے حرف پہلے سے ساکن نہیں ہے لیکن اس کو ساکن کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، دو پیش ہے، دو زیر ہے، دو زبر نہیں، دو زیر دو پیش اور زبر زیر پیش کسی حرف کے آخر پر ہو تو وہاں جا کر کے اس کو ساکن کر دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس کو ساکن کر دیں گے اور آواز کو بھی روک دیں گے، سانس کو بھی روک دیں گے۔ یہ وقف ہو گیا، اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ ایک ہے وقف بالابدال۔ ابدال کے معنی بدلنا، وہ کہاں ہوتے؟ دو زبر کی تنوین میں اور گول تا۔ اگر کسی حرف کے اوپر دو زبر ہو تو اس پر وقف کریں گے تو ایک زبر ہٹا دیں گے، الف مدہ بن جائے گا۔ عوجن، عوجا، شدیدن، شدیدا، علیمن، علیما، ایک زبر سے بدل دیں گے اس کو، مطلب دو زبر کو ہٹا کر کے ایک زبر لگا دیں گے اور الف مدہ بن جائے گا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ گول تا اگر کسی لفظ کے آخر میں ہے، وہ گول تا پر وقف کریں گے تو اس کو ہا بنا دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر غبرۃ، غبرہ، مسفرۃ، مسفرہ، ضاحکۃ، ضاحکہ۔ تو یہ عام طور پر وقف کی یہ تین قسمیں بنتی ہے کہ اگر وقف بالسکون پہلے سے حرف ساکن ہو، وہاں ہمیں وقف کی ضرورت پڑ گئی تو ہم وقف کریں گے اور بس آواز اور سانس کو توڑ دیں گے۔ وقف بالاسکان کا مطلب یہ ہے کہ حرف کو ساکن کرنا پڑتا ہے، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش میں یہ ہوتا ہے۔ اور وقف بالابدال کے معنی بدلنا، بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بدل دیں گے۔ جیسے مثال کہ دو زبر کی تنوین ہے، اس پر ہم وقف کریں گے تو الف مدہ بنا دیں گے، اور گول تا پر وقف کریں گے تو اس کو ہا بنا دیں گے۔ یہ بنیادی طور پر وقف کی قسمیں ہیں، اور اس تختی کے اندر ہمارا جو واسطہ پڑے گا انہی قسموں سے پڑے گا، اس لیے میں نے صرف وہی قسمیں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اور عام طور پر قرآن کریم میں بھی تقریباً ایک عام بندے کو، عام انسان کو، مسلمان کو اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جو ہمارے حفاظ ہوتے وہ بھی کچھ تجوید کے ماہرین نہیں ہوتے، ہمارے بچے ہیں، خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، تو ان کو اتنا معلوم ہے کہ بنیادی طور پر اس کے اصول کیا ہے، اور وہ اصول وقف کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔